ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان تقریر کے برقرار۔ ماشاءاللہ کافی تعداد سادات المؤمنین کریم کربلا دے فاطمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ۔ کوشش کر کے خاندان نے اس وقت طہارت تھے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو۔ سرکار قائم آل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو رل کے بآواز بلند ہو۔ الحمدللہ حسب معمول پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما۔ ایک لمحہ جناب کا ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک خوبصورت قطع جناب دی نظر کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قیامت اس قیامت کو توجہ ہے جی، ٹھیک ہے بھائی اب پڑھوں۔ جی ٹھیک ہے، اجازت ہے جی، پڑھوں جی۔ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے۔ آپ کے پیار کا شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ چونکہ اجے میں گل کھولی نہیں کہ کس موقع دی میں گل شروع کی ہے، تقریباً اگے جتنے میرے مہربان تشریف فرمان سارے داد اور دعا دے کے اپنی بیداری دا ثبوت دیتا۔ تھوڑی سی مزید آواز کم کریں، تھوڑی سی مزید کم کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی گل دی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس موقع دی گل شروع کی ہے۔ قبلہ حسن شاہ صاحب ایک بندہ میں ملیا تو میں اس کے سوال کیتا کہ سرکار عمران سرکار ابو طالب علیہ السلام میں کہ بھی سرکار دی ذات اقدس دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ وہ آکھن لگا جی نعوذ باللہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو وہ مسلمان نہیں۔ جس نے اس آکھیا نا کہ سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تو میں کہ اچھا اگر تیرے عقیدے کے مطابق سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر ابو سفیان دے بارش کے خیال ہے؟ وہ آکھن لگا جی انہاں کلمہ پڑھیا ہے
تو وہ مسلمان ہیں. بھائی جی جڑے چپ بیٹھے ہو تہاڈی چپ دی قسم ہے میں اس نال لڑائی نہیں کی تھی. ایک بڑی پیاری دعا میں اس نے دیتی ہے, وہ دعا میں تمہیں سنا رہا. جس ویلے اس آخیا کہ سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تو ابو سفیان کلمہ پڑھیا ہے, میں اس نے آخیا کہ قیامت, اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے. میں اس نے آخیا کہ چلو مل کر دعا مانگیں کہ جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے, ہمیں عمران مل جائے. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. چلو مل کر دعا مانگیں کہ جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے, ہمیں عمران مل جائے. قصیدہ جناب کی خدمت عالی پیش کر رہے ہیں. چونکہ یہ ساڈیاں مجالس, یہ محافل, یہ ہیں درس آل محمد. ذاکر کو چاہیے کچھ ایسا پڑھے کہ آنے والی نسلوں تک کچھ پیغام پہنچے. چونکہ کل دی جڑی تہاڈی مجلس وہ لائیو کیمرے دی وساطت نال وہ چلی. کافی سارے میرے باجی اہل سنت دوستوں نے میں نے ایک فرمائش کی تھی کہ آپ ایک مجلس اس میں ضرور محسنین اسلام کا تذکرہ کریں. ٹھیک ہے. پہلا قصیدہ محسن اسلام, محسن نبوت, بلکہ انہیں آکھاں تو زیادہ ٹھیک ہے کہ محسن توحید. کل جدوں اتوں مجلس تو فراغت ہوئی تے قبلہ میر قمر صاحب انہوں نے ایک موضوع تے ڈسکس ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا بھی قمر صاحب نے اس موضوع تے بڑا ایک خوبصورت قصیدہ وہ لکھیا. پھر 2 مصرے انہوں میں تلاوت کر کے سنائے کہ یہ قصیدہ. پھر 2 مصرے 2 لائنہ میں انہوں سنائیاں. مالک درجات بلند فرماوے ذاکر منظور حسین وگ صاحب. ٹھیک ہے. 2 لائنہ میں انہوں سنائیاں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں محسن اسلام, چلے میں بات کو کھول دیتا ہوں, ملکۃ العرب پاک بی بی خدیجہ کا اس سے اچھا قصیدہ نہ خود لکھا, نہ کسی ذاکر, نہ کسی شاعر سے سنا. باجی مالک درجات بلند فرمائے ایک قصیدہ لکھا ہوا ہے قبلہ ماسٹر منظور حسین عاجز صاحب. ٹھیک ہے. میں بڑا میرا فیورٹ قصیدہ ہے, بہت پرانا قصیدہ ہے لیکن میرا بڑا پسندیدہ قصیدہ ہے. میں تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں. ایک قطع میں تشنگی محسوس کر رہا کہ جی میں قصیدے ہستے میں داد اور دعا کی ضرورت آئی, اتنی داد اور دعا ہوئی نہیں. میں ایک ربائی پڑھنا. کسی شاعر نے لکھا کہ ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا, ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا, ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا, اور جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا, خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا. میں صدقے جاؤں.
آپ کو دعا دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بات آپ کے مزاج کی تھی، ٹھیک ہے؟ جس کے مزاج کی بات ہوتی ہے پھر وہ طلب کی دعا دیتا ہے۔ بزرگ ہیں وہ مجھے فرما رہے ہیں کہ ربائی ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا، ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا، جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا، خالق نے منہ دکھائی میں اسلام ہو گیا۔ حسین بادشاہ سدا آباد و شاد رکھے، مالک تو علیہ عبادتہ قبول فرمائے۔ پاک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ دی عزت و عظمت دے، اول تو آخر ایک بلند صلوات تلاوت فرماؤ، میں تو ان کا سیدھا شکر۔ ہے حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، 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 حق نے بخشا۔ میں صدقے بار بار کر رہا حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، تسی سوال کر حق رکھ دیو یا سر بھائی بار بار آتے ہو حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، لیکن اجے تک دسیا نہیں کیڑا مرتبہ خالق اکبر نے جناب خدیجہ نو عطا کیتا۔ میں مصرع مکمل کراں، عرض کر رہا ہاں حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی۔ میں صدقے حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی۔ غور کرنے میں پہلے عرض کر چکیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں پاک بی بی خدیجہ کا اس سے اچھا قصیدہ نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو پھر پتہ نہیں۔ غور کرنے حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی۔ اگلی گل سننے انتہائی خوبصورت اور نفیس گل جناب دے نفیس زینہ دے حوالے کر رہے ہیں، میں عرض کر رہے ہیں حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسمان بن گئی۔ ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے، ایسے داد ہوتی ہے نا جی، میں صدقے جا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی۔ شیر کمال اس پاک مخدومہ دا اسلام دے تے بہت بڑا خرچ ہویا، خرچ کیا عرب کی وہ ایک عرب پتی تھی، نہیں یار آپ نے داد ہی نہیں دی، بات آپ کے مزاج کی تھی۔ عرب کی وہ ایک عرب پتی تھی، خرچہ کیا ہے کئی دن فاقے کرتی تھی۔ شیر سونے
خالق نے مرتبہ کیا عطا کیتا؟ میں عرض کریں سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی اوئے میں صدقے جا اوئے میں صدقے جا میں صدقے اچھا خصوصاً جو شاعری کو سمجھتے ہیں جو اچھی شاعری سننا پسند کرتے ہیں دوسری گائیں ذرا ان کی بات کریں میں سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی کوئی سوتن خدیجہ بنا بن سکی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی اوئے میں صدقے جا اوئے میں صدقے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایسے سننا چاہیے جی صدقے اب شعر مکمل کرنے کا مزہ آئے گا جی اب لطف آئے گا اللہ دے سونے حبیب دا فرمان ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ایک لفظ آئے گا تو وہ کیا ہوئی تو وہ کیا ہوئی تو وہ کیا ہوئی غور کریں میں کریں سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی کوئی سوتن خدیجہ بنا بن سکی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی اوئے میں صدقے جاؤں اوئے میں صدقے جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے سارے رل کے جیو زندگیاں سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہہ رہے مولا صاحب سلامت رکھے میرے کافی سارے بزرگوں کا حکم ہے خصوصاً میرے بزرگوں کا حکم ہے کہ شعر پھر تلاوت کرا میرا اپنا دل کرے میں شعر ضرور پڑھا میں اس کریں سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی کوئی سوتن خدیجہ بنا بن سکی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ بسم اللہ کرا
پھر پڑھوں جی. صدقے 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 میں صدقے میری نوکری ہے میں صدقے جاؤں میں صدقے. آپ کے سننے کی کہتا ہے ایسے سنا جاتا ہے خدا کی قسم. دیکھیں بزرگ ہیں کیسے سن رہے ہیں. بار کرنے تھوڑی پیار واسطے میں مصرع پہ دوہرا رہا ہوں. میں اس کا رہے ہیں سال پر جس گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. کوئی سوتن خدیجہ بنا بن سکی اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی. اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی. ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی. ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ کیا ہوئی. جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی. صدقے میں ٹھیک آ کے نا جی. ٹھیک ہے ذرا اگلا شعر سنیے گا. شعر کی دوسری لائن دوسرا مصرع. بابا جی قبلہ شعر کی دوسری لائن دوسرا مصرع سنیے گا. آج کسی ملک کا صدر ہو وزیر اعظم ہو اس کی زوجہ کو کہا جاتا ہے خاتون اول. آپ کا شکریہ آپ سب سے پہلے بولے آپ کا زیادہ شکریہ. خاتون اول میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. اسلام دی خاتون اول کون ہے؟ خدا کی قسم میں پڑھ گیا. میں نے جو پڑھنا تھا میں پڑھ گیا. غور کرنے پہلا مصرع تعارف ہے جناب خدیجہ دا. ٹھیک ہے اگلی لائن اس گل دوسرے ٹبر نال. غور کرنے میں اس کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی. جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی. جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. اس کی چوکھٹ کے ادنا بھکاری تھے جو تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے. میں صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں صدقے خصوصاً جو اس شعر کا آخری مصرع ہے نا آخری لائن وہ صرف ان کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ لفظوں کی جو جڑت ہوتی ہے نا لفظوں کی جڑت. ٹھیک ہے تخیل حقیقت جڑت یہ ساتھ ساتھ آئے گا. غور کرنے میں اس کا سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی. جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. اس کی چوکھٹ کے ادنا بھکاری تھے جو تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے. تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے. تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر.
صدقے ہی جاؤں. تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر، نانی حسنین کی سائباں پر. آپ کے پیار کا شکریہ. میں یقین کرو بتلائے سوچ رہے ہیں کہ موسن اسلام بی بی دی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میرا کا سارے کا غلامی جی آقا جی بسم اللہ اچھی آقا تو پھر آ جائے سب کے پھر عرض کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی جتنے راز تھے سب اسی کو ملے اس کی چوکھٹ کے ادینار کاری تھے جو تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے. تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر نانی حسنین کی سائباں بن گئی. میں سر کے جانچ خدا کا ہے جیسا خوبصورت ماحول بن گیا. اگلا قصیدہ محسن اسلام، محسن نبوت، محسن توحید، نگہبان رسالت. باجی ایک لفظ تھوڑے واسطے آکھاں مادن آئمہ. مادن کہتے ہیں کان کو، کان معدنیات کی جو کان ہوتی ہے اسے مادن کہتے ہیں. میں نے کہا مادن آئمہ ایسی کان کہ جس میں سے امام نکلتے ہیں. سرکار عمران بادشاہ دی شاندہ گزیر. اس کو اونچا کریں نا، کیوں لکھا رہا بار بار اشارہ کروں. پچھلے مائک کی بھی تھوڑی بڑھا دیں آواز. قصیدہ یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست ہے. پچھلے مائک کی تھوڑی بڑھا دیں. قصیدہ شروع ہو رہے قصیدے دا آغاز ہے. ملا رٹ لائی ہے کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا تے کلمہ نہیں پڑھیا. باجی مالک درجات بلند فرماوے. ذاکر عاشق حسین بھی یہ ساتھ وہ فرمانے چل ملا تیری مان لینے آ، کلمہ نہیں پڑھیا نکاح تے پڑھیا. میں صدقے بٹ صاحب نے بڑی سونی گل کی تھی بھائی. زیدی صاحب فرمانے سن کہ وہ زمانے کو کلمہ پڑھاتا رہا، اس کو خود پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اچھا چلو میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں قصیدہ پڑھنا چاہ رہا تھا. لیکن قبلہ نے یہ بات کی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذاکر کے اندر سے وہ نکلواتے ہیں بات. ٹھیک ہے، اگر اب یہ بات نہ کرتے نا تو جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں اس سے آپ نے محروم رہ جانا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی تو اب بات آ گئی. باجی ساری طرف نا خطے پوٹوہار کسی بندے دا نکاح پڑے جائے نا نکاح تے اسی باجو اس آدھے ہیں چل یار آج تیرے بھی 4 کلمے پڑھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، محاورتاً ہم اس کو یہ کہتے ہیں بھائی آج تیرے بھی 4 کلمے پڑھے. ٹھیک ہے، جس نے اشارہ ہے اللہ دے سونے حبیب کی طرف، جس نے اسی نے علی کے بابا
ٹھیک ہے، سرکار عمران، جس نے سرکار رسالت ماب، اسی نے سرکار عمران۔ میں عرض کریں کہ آداب کلمہ گوئی کے، آداب کلمہ گوئی کے جس نے سکھائے ہیں، اس کے بھی 4 کلمے اسی نے پڑھائے ہیں۔ بولو تو خدا جواب سے۔ آداب کلمہ گوئی کے بیان جس نے سکھائے ہیں، اس کے بھی 4 کلمے قبلہ رضا نقوی صاحب اسی نے پڑھا۔ چونکہ یہ قصیدہ آپ کے لاکر کا لکھا ہوا ہے، اس قصیدے باج میں تاریخ دے کچھ واقعات، انہاں واقعات دے وچوں سرکار عمران دی شان، ٹھیک ہے۔ ایک قرآن صلوات تلاوت فرماؤ، قصیدہ شروع کریں گے۔ پہلی گل اس ملا نال ہو رہی ہے جس آ کے کلمہ نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ پہلی گل اس ملا نال، گل کیا کر رہے ہیں یہ تو سنیے۔ ہاں جی، بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب، میں سوچ گیا ذرا قصیدے کا مزہ لانے، لطف لانے، وزن کرنے کہ تھوڑے نوکر نے پڑھیا کیا، غور کرنے۔ میں اکرم اللہ تو آ کریں کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن میں آ کریں بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب، ہاں بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب، بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب۔ غور کریں، میں اپنی گل مکمل کرنے لگا۔ میں اکرم اللہ تو آ کریں کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن میں اپنی گل مکمل تیرے تک پہنچا رہا۔ میں اکرم اللہ میری گل سن۔ بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب، تم ایک سمجھتے ہو 14 ہے ابو طالب۔ بھائی کیا کہنے، بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب، تم ایک سمجھتے ہو 14 ہے ابو طالب۔ تاریخ دے واقعات وچوں سرکار عمران دی شان، پہلا واقعہ میں اتھوں شروع کر رہا۔ واقعہ ہے فتح مکہ، شان ہے سرکار عمران۔ فتح مکہ میں اتھوں شروع کر رہا۔ فتح مکہ دے موقع تے اللہ دا سونا حبیب فرما رہے، بلال میرا دل چاہ رہے اج کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان دے۔ تاریخ دان چہرے تشریف فرماؤ، اس تو مختصر کر نہیں سکتا۔ سرکار بلال کائنات دے سونے رسول دا حکمان کے آ گئے خانے کعبے دی چھاتے، خانے کعبے دی چھاتے آ کے جناب بلال بڑے حیران، بالکل ہی میں حیران جی میں بڑے حیران۔ سرکار نے فرمایا بلال میں ویکھ رہا تیرے چہرے تے کچھ پریشانی دیا سارے، یا رسول اللہ پریشان نہ ہوا تا کیا کرا، میں اگے جڑے ویلے اذان دیتی ہے کعبے دے پاسے منہ رخ کر کے اذان، آج میں سمجھ نہیں آ رہی میں تہاں کعبے دی چھت ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی میں اپنا رخ کہڑے پاس کرنے، میں اپنا منہ کہڑے پاس۔ حضور فرمان لگے بلال اتنی ساری گل تے پریشان ہو گئے، پریشان نہ ہو، آ میں دساں رخ کر لو سوئے کعبے کا جو کعبہ ہے، میں صدقے 14 ہیں ابو طالب،
کیا کیا ہیں ابو طالب، غور کرنے بلال پریشان نہ ہو، میں دساں رک کر لو سوئے دے کعبے کا جو کعبہ ہے، پھر بولے علی میرا کعبہ ہے ابو طالب۔ صدقے میری میری ساری پڑھائی ایک پاسے، ایک اللہ شعر ایک پاسے۔ بھائی آصف کمال، آپ سے دعا چاہیے مجھے شعر، آپ کے مزاج کے اس لیے واقعہ ہے 28 رجب، شان ہے سرکار عمران۔ اتھو شروع کر رہے ہیں، یزید کمینے، اللہ دی اس کمینے تے لعنت ہوئے، اس کمینے خط لکھیا کس نو؟ حاکم مدینہ ولید کمینے نو، اللہ دی نہ دوواں کمینے تے لعنت۔ ولید کول یزید دا خط پہنچیا، خط دی تحریر آئی کہ حسین نو اپنے دربار وچ بلوا تے میری بیعت دا تقاضا کر۔ مختصر کرا، اس کمینے سرکار حسین بادشاہ نو اپنے دربار وچ بلوایا، کریم کربلا اس دے دربار تشریف فرما ہو گئے۔ ایک کمینہ میں کیا کرنے لگا؟ حسین یزید دا خط ہے، اس بیعت دا تقاضا کیتے، جلال خدا دے چہرے تے جلال آ گیا، وے کیا کمینہ بیعت میں کروں بھی سفیان کے پوتے کی، میں سکی ذرا غور کرنے بھائی نتیجے دے غور ایمان کمینے دی آپ دے چپا کیا جائے۔ بیعت میں کروں بھی سفیان کے پوتے کی، بتلاؤ سے میرے دادا ہے ابو طالب۔ مولا یہ ہاتھ سلامت رکھے، کریم کربلا کی ذریعے سے بچ گیا۔ ایسے سنتے ہیں نا یار، ایسے سنتے ہیں، ایسے ادب کی قدر کرتے ہیں۔ صدقے جاؤ حسین بادشاہ، تھوڑی عبادات اپنی بارگاہ چ میں صدقے جاؤ، بیعت میں کروں وہ بھی عمران کے پوتے کی، سفیان کے پوتے کی، بتلاؤ اسے میرے دادا ہیں ابو طالب۔ بس زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اج دی مجلس دے وچ میرا دل چاہتا زیادہ دیر نہیں، 2 یا 3 دکھے وین سادات دی تیاری۔ ایک شعر چونکہ میرے پیارے بھائی ہیں آصف کمال صاحب، غالباً یہ شعر انہاں ہے، میں انہاں دی موجودگی تو انہاں دا ہی لکھیا ہوا شعر سنا رہے ہیں۔ میں عرض کریں کہ بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے، بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے کر۔ جس نے سمجھ آئیے اس دی بے ساختہ ہائے نکلی،
میں صدقے جاؤں گا، میں صدقے تسی سید ہو نا، تسا نہیں آئے کرنی تو کیا کرنی. بقائے دین کی خاطر رسول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہن. میتیں لے کر صدقے. خدا گواہے جی میں پھر آتا ہوں، میری نوکری ہے. بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے کر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سادات دی تیاری کوئی آسان مضمون ہے. مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. سلطان الذاکرین بابا احمد بخش بھٹی صاحب، باجی بھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ میں حیران ہاں اس مومن تے، اس عزادار تے، اس ماتمی دے جیڑا کلے اکبر دی برچھی نو روندا ہے، کلے شہزادہ قاسم دے ٹکڑے نو روندا ہے، کلے شہزادہ علی اصغر دے تیر نو روندا ہے، کلے حسین دیاں 13 ضرباں نو روندا ہے، تے 120 سید زادی دے جنازے تے نہیں روندا. تیاری نام ہے 120 سید زادی دے جنازے دا. یہ تیاری دا یہ منظر کوئی ایڈا اوکھا منظر آئی نا کہ میرے امام سجاد اس منظر نو باوجی یاد کر کے نا بازار شام وچ خون ہوئے. اس منظر نو یاد کر کے جدوں شمر کمینے آکھے نا سجاد ہن بازار سج گئے، سجاد ہن جگہ جگہ تو بدماش آ گئے، سجاد ہن کھپیاں نو آپ بازار پیدل ٹریں. امام سجاد دی رت ودیے تے وہ کہہ دیں کہ لاشوں کو رسیوں سے جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. مولا ہے قبول کرے، مولا ہے قبول کرے. دلے چاندے کہ میں وین دا آغاز محرم دے چند دا تو ایک وین سنا. مدینے دے لوگ روایت کر دیں کہ اسی کدے بھی محرم دا چند آسمان تے نہ سے ہوئے دے. جعفر صادق دے گھروں رومن دی اتنی اونچیاں آوازاں دیاں کہ سن یقین ہو دے محرم دا چند نکل